بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسلامک ٹیچر کے پیارے دوستو، میرے پیارے دوستو، آج ہم آپ کو سورہ فاتحہ جو کہ قرآن حکیم کی سب سے پہلی سورہ ہے، اس کی فضیلت کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کس موقع پر نازل ہوئی؟ سورہ فاتحہ کے فضائل کیا ہیں؟ اگر صبح کے وقت جب دن کا آغاز ہوتا ہے اس وقت اس مختصر سی سورہ کو 4 بار پڑھا جائے تو دنیا و آخرت میں اس سے کیا ثواب حاصل ہوتا ہے، اور سورہ فاتحہ کا وظیفہ کیا ہے، یہ تمام تر فضائل آپ کو آج کی اس ویڈیو میں تفصیل سے بتائیں گے۔ لیکن اس سے پہلے میرے پیارے دوستو، ابھی تک اگر آپ نے ہمارا چینل اسلامک ٹیچر کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ہماری آپ سے گزارش ہے کہ سب سے پہلے آپ ہمارا اسلامک ٹیچر ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل کے بٹن پر بھی کلک کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت حاصل ہوتا رہے۔ میرے دوستو، سب سے پہلے بات کرتے ہیں سورہ فاتحہ کی فضیلت کے بارے میں۔ تو دوستو، سورہ فاتحہ مکی ہے، اس میں 7 آیتیں ہیں۔ سورہ فاتحہ قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت ہے جس کی احادیث میں بڑی فضیلت آئی ہے۔ فاتحہ کے معنی آغاز اور ابتدا کے ہیں، اس لیے اسے الکتاب کہا جاتا ہے۔ اس کا ایک اہم نام الصلوات بھی ہے، جیسا کہ ایک حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اقسمت الصلاۃ، میں نے نماز کو اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا۔ مراد سورہ فاتحہ ہے، جس کا نصف حصہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کی رحمت و ربوبیت اور عدل و بادشاہت کے بیان میں ہے، اور نصف حصے میں دعا و مناجات جو بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کرتا ہے۔ اس حدیث میں سورہ فاتحہ کو نماز سے تعبیر کیا گیا ہے، جس سے یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ نماز میں اس کا پڑھنا ضروری ہے۔ دوستو، شائخ نے لکھا ہے کہ اگر سورہ فاتحہ کو ایمان و یقین کے ساتھ پڑھا جائے تو ہر بیماری سے شفا ہوتی ہے۔ اس سورہ کے 30 نام اور بھی مذکور ہیں، اور شاید قرآن حکیم کی یہی واحد سورہ ہے جو اتنے بہت سارے ناموں سے مشہور ہے۔ سورہ فاتحہ چونکہ اس سورہ سے قرآن حکیم کا افتتاح ہوتا ہے، اس لیے یہ سورہ فاتحہ کہلاتی ہے۔ اس کا پورا نام فاتح الکتاب یعنی کتاب کا افتتاح کرنے والی سورہ ہے۔ اس سورہ کو افضل القرآن کا نام بھی دیا گیا ہے، اور یہ نام اس کی عظمت و رفعت پر بھی دلالت کرتا ہے۔ اس کے علاوہ احادیث میں بھی اس سورہ کے 30 نام اور بھی مذکور ہوئے ہیں، اور شاید قرآن حکیم کی یہی واحد سورہ ہے جو اتنے بہت سارے ناموں سے مشہور ہے۔ اس کا ایک نام القرآن ہے۔ اسے ام القرآن اس لیے کہتے ہیں کہ یہ سورہ قرآن حکیم کے تمام مضامین کا نچوڑ ہے اور تمام روحانی عقائد کی بنیاد ہے۔ بعض علماء نے فرمایا ہے کہ سورہ فاتحہ متن ہے اور پورا قرآن اس متن کی شرح ہے۔ اس سورہ کو سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سورہ مختلف بیماریوں کے لیے وجہ شفا ثابت ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ایک مرتبہ کسی شخص کو سانپ نے کاٹ لیا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ فاتحہ پڑھ کر اس شخص پر دم کیا تو وہ ٹھیک ہو گیا۔ تفسیر بیضاوی میں ایک حدیث نقل کی گئی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ سورہ فاتحہ تمام جسمانی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ اس سورہ کا ایک نام کافیہ بھی ہے۔ یہ سورہ ایک مومن کے لیے ہر اعتبار سے کافی ہے۔ یہ سورہ دوسروں کی محتاجی سے روکتی ہے۔ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر سورہ فاتحہ کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیں اور بقیہ تمام قرآن فاتحہ کے علاوہ ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھ دیں تو سورہ فاتحہ کا وزن 7 قرآنوں کے برابر ہوگا۔ بحوالہ تفسیر بیضاوی، تفسیر عزیزی۔ اس سورہ کا ایک نام کنز بھی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ سورہ عرش الہی کے خصوصی خزانوں میں سے عطا کی گئی ہے۔ صوفیہ سے منقول ہے کہ جو کچھ پہلے کتابوں میں تھا وہ سب کلام پاک میں موجود ہے،
اور جو کچھ قرآن حکیم میں ہے اس کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں ہے، اور جو کچھ سورہ فاتحہ میں ہے اس کا خلاصہ بسم اللہ میں ہے۔ ایک روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد نقل ہوا ہے کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس جیسی سورہ نازل نہیں ہوئی، نہ توریت میں، نہ زبور میں، نہ انجیل میں، اور نہ بقیہ قرآن میں۔ بحوالہ معارف القرآن، مشائخ نے لکھا ہے کہ اگر سورہ فاتحہ کو ایمان و یقین کے ساتھ پڑھا جائے تو ہر بیماری سے شفا ہوتی ہے۔ یہاں پر ایک واقعہ ذکر کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ دوران سفر گاڑی میں ایک عورت پے در پے قے کرتی جا رہی تھی، جس کی وجہ سے تمام مسافر بیزار ہو رہے تھے۔ اسی دوران میں سورہ فاتحہ کا ورد کثرت سے کرتا رہا اور اس عورت کی طرف منہ کر کے پھونک ماری۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ میں نے جیسے ہی پھونک ماری، سورہ فاتحہ کی برکت سے اس عورت کو مکمل شفا نصیب ہو گئی۔ اگر کسی کو کوئی ایسی جائز مراد جو پوری نہ ہوتی ہو تو ہر نماز کے بعد مسجد میں سر رکھ کر، خواتین گھر میں سر رکھ کر سورہ فاتحہ اس طریقے سے پڑھیں کہ جب ایاک نعبد و ایاک نستعین پر پہنچیں تو اس کا 21 مرتبہ تکرار کرے، پھر سورہ فاتحہ مکمل کرے، سجدے سے سر اٹھائے اور اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت کے لیے دعا مانگے۔ اللہ تعالیٰ اس کی ہر جائز دلی مراد بہت جلد پوری کر دیں گے۔ نمبر 2، اس سورہ سے شفا بھی ملتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ ہر بیماری کی شفا ہے۔ حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا ہے کہ ہم ایک فوجی سفر میں تھے۔ رات میں ہم نے ایک قبیلے کے نزدیک پڑاؤ کیا۔ پھر ایک لونڈی آئی اور کہا کہ قبیلہ کے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا ہے اور ہمارے قبیلے کے مرد موجود نہیں ہیں، کیا تم میں سے کوئی بچھو کا جھاڑ پھونک کرنے والا ہے؟ ایک صحابی یعنی خود ابو سعید خضری اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ ہم کو معلوم تھا کہ وہ جھاڑ پھونک نہیں جانتے، لیکن انہوں نے قبیلے کے سردار کو جھاڑا تو اسے صحت ہو گئی۔ اس نے اس کے شکرانے میں 30 بکریاں دینے کا حکم دیا اور ہمیں دودھ پلایا۔ جب وہ جھاڑ پھونک کر کے واپس آئے تو ہم نے ان سے پوچھا کہ کیا تم واقعی کوئی منتر جانتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نے تو صرف سورہ فاتحہ پڑھ کر اس پر دم کر دیا۔ ہم نے کہا کہ اچھا، جب تک ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کے متعلق نہ پوچھ لیں، ان بکریوں کے بارے میں اپنی طرف سے کچھ نہ کہو۔ چنانچہ ہم نے مدینہ پہنچ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذکر کیا تو آپ نے فرمایا کہ انہوں نے کیسے جانا کہ سورہ فاتحہ منتر بھی ہے۔ بحوالہ صحیح بخاری کتاب فضائل القرآن۔ نمبر 3، اس کے مثل کوئی نہیں۔ مفہوم حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے القرآن یعنی سورہ فاتحہ کی طرح کوئی سورہ نہ تو تورات میں اتاری اور نہ انجیل میں اتاری، اور وہ سبع المثانی ہے جو میرے اور میرے بندے کے درمیان 2 حصوں میں تقسیم ہے۔ ایک نور ہے جو صرف خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ فرمایا کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے کہ اچانک آسمان کی طرف سے آواز سنی تو اپنا سر اٹھایا اور فرمایا کہ یہ آواز آسمان کے اس دروازے کے کھلنے کی وجہ سے ہے جو کبھی نہیں کھلا، آج کھولا گیا ہے۔ تو اس دروازے سے ایک فرشتہ نازل ہوا تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ فرشتہ جو زمین کی طرف نازل ہوا پہلے کبھی نازل نہیں ہوا مگر آج ہی نازل ہوا ہے۔ فرشتے نے سلام کیا اور فرمایا کہ خوشخبری ہو آپ کو 2 نوروں کی جو آپ کو عطا کیے گئے ہیں، آپ سے پہلے کسی نبی کو ایسے 2 نور نہیں عطا کیے گئے۔ سورہ فاتحہ اور سورہ البقرہ کی آخری آیات۔ آپ ان دونوں میں سے جس حرف کو پڑھیں گے یا ان دونوں کو پڑھیں گے وہ آپ کو عطا کیا جائے گا، یعنی سورہ فاتحہ کا نور اور سورہ البقرہ کی آخری آیات کا نور۔ رواہ مسلم فی صحیح۔ سوائے موت کے ہر چیز سے حفاظت کرتی ہے۔
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تو اپنا پہلو بستر پر رکھے اور تو فاتحۃ الکتاب اور قل ھو اللہ احد اللہ پڑھ لے تو سوائے موت کے ہر چیز سے محفوظ ہو جائے گا۔ آخر میں میرے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے ہماری یہ گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو دوسرے بھائیوں تک صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کر دیں۔ ساتھ ہی آپ ہمارا چینل اسلامک ٹیچر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر لیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی مزید اچھی سے اچھی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ آپ سے اجازت چاہتے ہیں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔